السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہمارے جو کل کا لیکچر تھا اس میں حجب کے متعلق پڑھا کہ حجب کہتے کس کو ہیں، حجب کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور جو محجوب ہیں یعنی جن کو روکا جا رہا ہے سارے مال سے، چاہے روکا جا رہا ہے یا کم مال سے روکا جا رہا ہے، تو وہ کون کون سے افراد ہیں، تو ہم نے حجب کے متعلق پڑھا۔ تو آج ہم تحصیل یعنی اصل مسئلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل مسئلہ کہتے کس کو ہیں۔ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے ورثاء کے حصے پورے ان پر تقسیم ہو جائیں بغیر کسی کمی کی وجہ سے، یعنی بغیر کمی کی وجہ سے حصص کا ورثاء میں تقسیم کرنا، یہ تحصیل ہے، اصل مسئلہ۔ تو ہم پہلے اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ یہ غالباً 2 سے 3 طریقے ہیں اصل مسئلہ نکالنے کے، تو میں تینوں ہی پڑھاؤں گا۔ تو آج ہم پہلا طریقہ پڑھیں گے، کوشش کرتے ہیں کہ 2 آج پڑھ لیں اور 1 کل پڑھ لیں گے۔ تو یہ تینوں طریقے آسان ہیں اگر آپ سمجھے تو۔ پہلا طریقہ جو عام طور پر ریاضی کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ذو اضافہ عقل، لیسٹ کامن ملٹیپل، LCM، یعنی اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ نمبر 1 کیا ہے؟ LCM، کسی چیز کا ذو اضافہ کر لیں گے، یعنی کوئی 2-3 عدد ہیں، چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ ورثہ لکھ لیتے ہیں، ہم وراثت پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خامد ہے، یعنی مرنے والے میت کا ایک خامد ہے، اس کے بعد ایک ہی اس کی بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک چچا ہے۔ یعنی جو میت ہے یعنی خامد ہے تو یہی ظاہر ہے کہ اس کی بیوی فوت ہوئی ہے۔ میت ہے، اس کے ورثاء کون کون سے ہیں؟ خامد ہے، بیٹی ہے، پوتی اور چچا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ اگر مرنے والی بیوی کی اولاد ہے تو خامد کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا، یعنی ربع 1/4۔ بیٹی ایک ہو تو نصف لیتی ہے، بیٹی 1/2۔ پوتی اگر بیٹی ایک ہو، اگر ساتھ پوتی آ جائے تو پوتی کیا لے گی؟ پوتی سدس لے گی، سدس یعنی 1/6، اور چچا آساوا بنتا ہے۔ تو یہ ورثاء اور یہ ان کے حصص جو ہم نے پڑھے تھے کہ کون سا وارث کس حالت میں کتنا حصہ لیتا ہے۔ تو ایک بات جان لیں کہ یہ جو 1/4 ہے، یعنی یہ 4، یہ 2، یہ 6، یہ ان کو کہتے ہیں مخرج۔ تو ہم مخرج لیں گے۔ LCM کیسے نکالیں گے؟ جس کو تجزی بھی کہتے ہیں۔ تجزی ایک چیز کی ہوتی ہے، جو ذو اضافہ کا ہوتا ہے، یہ سب کا اکٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مخرج کیا ہیں؟ 4، 2 اور 6۔ 4، 2 اور 6۔ ہم نے اب کوئی ایسا عدد لینا ہے جو ان سب کو تقسیم کرتا ہو، یعنی وہ ہے 2، 2، 2، 4، 2، 1، 2، 2، 3، 6۔ اسی طرح 2 یہاں پہ بھی 2 اس کو بھی مکمل کر رہا ہے، 2، 1، 2، 1 کا 1، پیچھے 3 رہ گیا، باقی بچا 3۔ 3 کو 3 ہی کرے گا تقسیم، 3، 1، 3۔ ہمارے پاس کیا مخرج جو ہم نے نکالے تھے ان کو تقسیم کرنے والے اعداد کون سے ہیں؟ 2، 2، 3۔ ان سب کو آپس میں ضرب دے دیں گے، یہ آ جائے گا 2، 2، 4، 4، 3، 12۔ تو کیا پتہ لگا کہ یہ جو ہم نے حصص لکھے تھے ان ورثاء کے، ان کا جو اصل مسئلہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ 12 بنتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا بنا؟ 12۔ 12 میں سے ربع، 12 کا ربع کیا ہے؟ وہ ہے 3۔
کیسے پتہ لگے گا؟ ایسے کر لیں کہ اس کا جو مخرج ہے اس کو تقسیم کریں 12 پر، یعنی 4 کا پہاڑا پڑھ لیں 12 تک، جو جواب آئے گا وہ اس کا حصہ ہوگا، یعنی 4 1 4 4 2 8 4 3 12، ربع کیا نکلا 12 کا 3۔ اسی طرح 12 کا نصف یعنی 12 کا آدھا کیا ہے وہ سیدھا 6، اور 12 کا سدس یعنی چھٹا حصہ 6 6 6 2 12 2۔ یہ ہمارے کتنے حصے ہو گئے؟ یعنی 12 میں سے 3 خامن نے لے لیا، 6 بیٹی نے لے لیا، 2 پوتی نے لے لیا، یہ ہو گیا 6 اور 3 9 9 اور 2 11، پیچھے بچا ایک حصہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو باقی باندھا مال ہے وہ آسبہ لے جائیں گے، جو آسبہ ہوگا، تو باقی جو ایک حصہ بچا وہ بطور آسبہ چچا لے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے ذو اضافہ عقل، یعنی جتنے مخارج ہیں ان کو لکھ کر اور پھر ان کو تقسیم کرنا جس جس عدد پر ہو رہے ہیں، باقی جو جن اعداد پر وہ تقسیم ہوں گے ان کو آپس میں ضرب دے کے جو جواب آئے گا وہ ہمارا اصل مسئلہ ہوگا۔ طریقہ نمبر 1 کیا ہے؟ ایل سی ایم، ذو اضافہ عقل۔ دوسرا طریقہ جو ہم نے 2 گروپ بنائے تھے، 2 گروپ ہم نے بنائے تھے، یعنی ہم نے بنایا تھا نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 اور 1/6۔ تو یہ ہم نے مخارج بنائے تھے، 2 گروپ بنائے تھے کہ ہم نے کہا تھا جب ہم اصل مسئلہ پڑھیں گے یعنی طریقہ پڑھیں گے اصل مسئلے کا تو یہ ہمیں کام دیں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ دوسرا جو گروپ ہے یعنی ثلثان، ثلث، سدس، ان میں سے کوئی بھی آ جائے اور پہلے گروپ میں سے نصف آ جائے، یعنی پہلا گروپ ہے اس میں سے نصف آ گیا ہے یعنی 1/2 آ گیا ہے، اور دوسرے گروپ میں سے کون آ گیا ہے؟ دوسرے گروپ میں سے کوئی بھی عدد آ گیا، کوئی بھی حصہ آ گیا، یعنی پہلے گروپ میں سے نصف آ جائے اور دوسرے میں سے کوئی بھی آ جائے تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا؟ یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے، یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ پہلے گروپ میں حصص میں اگر آ گیا ہے 2 یعنی 1/2 یعنی نصف، تو باقی دوسرے گروپ میں سے کوئی بھی آ جائے یعنی ثلثان آ جائے، ثلث آ گیا، سدس آ گیا، تو اصل مسئلہ بنے گا 6۔ اصل مسئلہ کیا بنے گا؟ 6۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ پہلے گروپ میں سے ربع آ جائے، پہلے گروپ میں ربع یعنی 1/4 آ گیا ہے اور دوسرے گروپ میں کوئی بھی آ جائے، پہلے گروپ میں سے ربع یعنی 1/4 آ گیا اور دوسرے گروپ میں سے کوئی بھی آ گیا تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا؟ اصل مسئلہ بنے گا 12۔ اسی طرح تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ پہلے گروپ میں سے ثمن آ گیا یعنی 1/8 اور دوسرے گروپ میں جو مرضی آ جائے یعنی ثلثان آ گیا، ثلث، سدس، جو بھی آ گیا، تو اصل مسئلہ ہمارا کتنا بنے گا؟ 24۔ یعنی پہلے گروپ میں سے نصف آ جائے اور دوسرے گروپ میں جو مرضی آ جائے تو ہمارا اصل مسئلہ بنے گا 6۔ پہلے گروپ میں ربع آ گیا ہے، دوسرے گروپ میں سے جو مرضی آ گیا تو ہمارا اصل مسئلہ بنے گا 12۔ اسی طرح پہلے گروپ میں سے ثمن آ گیا اور دوسرے گروپ میں جو مرضی آ گیا ہمارا اصل مسئلہ بنے گا 24۔ اور اگر یہ اعداد یعنی ایک ہی ہوں، یعنی اصل مسئلہ یعنی ایک خامد ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، خامد نصف لے گا اور جو بیٹا ہے وہ بطور اسوا لے جائے گا، یعنی اصل مسئلہ کیا بنا؟ اکیلا نصف یعنی 1/2 ہے تو اصل مسئلہ بھی 2 بنے گا۔ تو یہ مخارج الگ الگ یعنی خود بھی اصل مسئلہ بن جاتے ہیں اگر وہ اکیلے ہیں،
یعنی 2 اگر کسی مسئلہ میں اکیلا آ گیا یا 4 یا 8 یا 3 3 6 یعنی کوئی ایک اکیلا آ گیا تو وہ خود ہی اصل مسئلہ بن جائے گا. وگرنہ اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کے اصل مسئلہ نکالنے کے میں نے 2 طریقے بتا دیے. انشاءاللہ تیسرا طریقہ ہم کل پڑھیں گے. پہلا طریقہ ہم نے پڑھا LCM یعنی 2 اضافہ عقل کے جو مخارج ہیں ان سب کو تقسیم کرنا, جس عدد پر ہو رہے ہیں اور جو جواب آتا ہے ان کو آپس میں ضرب دے دینا. اسی طرح کہ پہلے گروپ میں سے نصف اور دوسرے میں سے جو مرضی آ جائے تو اصل مسئلہ 6 بنتا ہے. دوسرے گروپ میں سے پہلے گروپ میں سے ربع, دوسرے گروپ میں جو مرضی آ گیا اصل مسئلہ 12 بنتا ہے. پہلے گروپ میں سمن اور دوسرے گروپ میں جو مرضی آ جائے تو اصل مسئلہ 24 بنتا ہے. تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.